السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل رمضان پڑھ رہا ہوں، اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ فائدہ: تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تکافر اور تقابل والے آویں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں، فخر کی بات نہیں۔ تحدیث بن نعمت کے بیان کے طور پر لکھتا ہوں، اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسری سے تلاوت میں بڑھ جائے۔ خانگی کاروبار کے ساتھ 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور زیادتی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فائدہ: بہت سی روایت میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کے مشہور دعا یہ ہے: اللہم انی لکا صمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و علی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتابوں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: بواسع الفضل اغفر لی۔ اے وسیع عطا والے، میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایت میں وارد ہوئی ہیں مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا یعنی دعا کے قبول ہونے کا وقت
کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرمائیے۔ یاد آ جائے تو اس شاہکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالیٰ شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ تیری ضرورت مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کی قطع رحمی یعنی تعلق کاٹنے کی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالیٰ شانہ کے ہاتھ سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہیں کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب اب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی زیادتی کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں
اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی کہ یہاں اس کا اس قدر عرض ملتا ہے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول سے آثار نہ دیکھیں تو بد دلی نہ ہونا چاہیے۔ اس رسالے کے ختم ہونے پر جو لمبی حدیث آ رہی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حق تعالیٰ شانہ بندے ہی کے مسالے یعنی مصلحتیں پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرماتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری اور ضروری اور اہم بات قابل لحاظ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور سے اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصے میں اول تو اولاد کو کوستی ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی جانوں اور اولاد کو، نیز مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی کوشش زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کی یاد کرنے والا شخص بادشاہ بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ترغیب میں نقل کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے، متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار، بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ کسی کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین، تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کوفے میں مستجاب الدعا، جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں مسلمانوں کو عرض دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہے، اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع یعنی ایک رائے ہونا نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لقطے میں شہر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مرقات صاحب کشاف نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطے کہ اتنے تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں شریک اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے مراد ہے کہ نماز کی جماعت اور ہر وہ کام
جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں سحور یعنی سحری کی ترغیب فرمائی ہے۔ افطار کی ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ہی کھا لیا کرو یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں۔ اس لیے روزے دار کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افطار و تفطیر ہر چیز میں مضر یعنی نقصان دہ ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھائیں کہ عبادت میں جوف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھائیے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھہارا ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت کی ہے۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکت مختلف وجوہ سے ہے۔ اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم لوگ حتی الوسع یعنی مخالفت کے لیے معذور ہیں۔ نیز عبادت میں قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بد خلقی یعنی برا اخلاق پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت یعنی دفع کرنا، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت یعنی مدد، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔